अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, शादो आबाद रखे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो बयान भी पूरा ज़रूर सुन करके जाएं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ऐसा ही कुछ हुआ इस बयान के अंदर। जब एक हबशी आदमी ने एक औरत की इज्जत लूटने की कोशिश की तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक जानवर के जरिए उस औरत की किस तरीके से मदद की। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं पूरा बयान हजरत मौलाना तहसीन जीलानी साहब की आवाज में। एक बुजुर्ग काबे का तवाफ कर रहे थे। उनकी निगाह अचानक एक खातून पर पड़ी कि जिसका बच्चा, और वो बैठे हुए थे, उसका बच्चा उसके कंधे पर बैठा हुआ था और वो रो रो कर बस यही बात कह रही थी, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बचा लिया, तूने मेरी जिंदगी को बचा लिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब वो गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि जब मैंने देखा कि वो रो रही है और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है तो मैं उसकी तरफ बढ़ा। मैंने जाके उससे कहा, बहन आप इतना रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं, आखिर ये सब क्यों? तो उसने कहा, बाबा बात कुछ ऐसी है, आप सुनेंगे तो आप भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। वो बुजुर्ग जमीन पर बैठ गए और कहा, बताओ आखिर क्या बात है? वो कहने लगी, बाबा बात ऐसी है कि कुछ साल पहले मैं किसी काम से दूसरे मुल्क जा रही थी, मेरा बेटा मेरे साथ था और मैं गरीबी में पली बढ़ी और गरीब ही रही, अमीर नहीं बनी। मेरा शौहर इंतकाल कर गया, मेरा बेटा था बस और मेरा कोई सहारा नहीं। तो हम दूसरे मुल्क जब जा रहे थे तो कश्ती पर सवार हुए, उस पर और ताजिर लोग बैठे थे और लोग थे जो अपने अपनी तिजारत के सिलसिले में जा रहे थे। हम भी उसी कश्ती पर बैठ लिए। जब कश्ती बीच दरिया में पहुंची तो एक ऐसा तूफान आया कि कश्ती उलट पुलट गई। उस तूफान ने कई लोगों की जानें ली, कई लोग बेचारे मर गए, कई लोग इंतकाल कर गए, उसमें डूब गए। बचा कौन? मैं और मेरा बेटा और एक हबशी उस पर बैठा था। जब कश्ती पूरी रात चलती रही, हम लोग बच गए, कश्ती चलती रही। जब सुबह का उजाला नमोदार हुआ, हम लोग अभी इस ऐसी जगह पर थे कि वहां से न दरिया का किनारा दिख रहा था, न कोई जजीरा दिख रहा था, कोई और छोर उसका दिख नहीं रहा था। बीच में थे, पूरी रात चलते रहे, सुबह हो गई, लेकिन वो कश्ती वो दरिया में चलती रही, वो समंदर में चलती रही। अब हम लोग सोच रहे थे कि किसी तरीके से हम इस कश्ती से बाहर निकल के किसी किनारे पर पहुंचें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करें। जब अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा। हम ये सोच रहे थे, लेकिन वो जो हबशी बैठा था वो कुछ और सोच रहा था। जैसे ही सुबह का उजाला नमोदार हुआ, वो मेरी तरफ बढ़ा और कहा, ऐ खातून, हम दोनों ही बचे हैं, तो अब हम ये चाहते हैं कि हम तेरे साथ बदकारी करें। हमारा दिल ये कर रहा है कि हम तेरे साथ जिना करें और मैं ये करके रहूंगा। वो खातून कहती है, तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह से डर। कैसी जगह पर हम लोग फंसे हुए हैं और तुझे क्या सूझ रहा? हम तो ये सोच रहे हैं कि अल्लाह की बारगाह में रोएं, गिड़गिड़ाएं, फरियाद करें ताकि अल्लाह हमारी हिफाजत करे, अल्लाह हमारी मदद फरमाए, हमें इस कश्ती से बाहर निकाले और इस दरिया से बाहर निकल जाए, किनारा मिल जाए। और तू ये कैसी बात कर रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह का खौफ नहीं है? डर अल्लाह से, वरना तुझे अल्लाह ताला हलाक फरमा देगा, गारत कर देगा। जिन लोगों को यहाँ पर डूबना पड़ा है, तू भी इसी कश्ती में, इसी कश्ती से निकलकर इसी दरिया में डूब जाएगा। अल्लाह से डर, मैं पाक लड़की हूं, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता और अगर तू नहीं मानती तो मैं जबरदस्ती करूंगा। उसने कहा, अल्लाह के लिए मुझे छोड़ दे, मुझे माफ फरमा दे, मैं कहां फंस गई? अल्लाह ताला ने मुझे इसमें डुबो दिया होता। ऐ परवरदिगार, तू मुझे इसमें डुबो दे, तू मेरी जान ले ले, इसमें डुबो दिया होता, मार दिया तो ये मुझे ये नहीं देखना पड़ता कि इधर बचे भी हैं और नहीं भी बचे। बचे, तूने मुझे इस दरिया में डूबने से बचा लिया, लेकिन ऐ परवरदिगार अब इस दरिंदे से भी मुझे बचा ले।
کیونکہ اس کی نیت میں اب کھوٹ آ گئی ہے۔ جب اس نے دعائیں کی، لیکن وہ جو حبشی تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے زبردستی کرنا چاہی، تو اس خاتون نے اپنے بچے کے پیر میں نوچا۔ ماشاءاللہ۔ جب بچے کے پیر میں نوچا تو بچہ سو رہا تھا، بچہ چیخنے لگا، چلانے لگا۔ جب بچہ چیخنے چلانے لگا تو اس نے کہا وہ ظالم رک جا، میرا بچہ یہ چیخ رہا ہے، یہ چلا رہا ہے، اس کو سلا دوں میں؟ تو تھوڑی دیر صبر کر لے۔ ادھر یہ رو رہی تھی، دل دہلا پڑا تھا، اسے سوچ رہی تھی کسی طریقے سے بچ جاؤں، لیکن وہ ظالم حبشی وہ اس پر حاوی ہو گیا، اور اس کے بچے کو جب روتے دیکھا اس نے ہاتھ پکڑا اور دریا میں پھینک دیا۔ جب بچے کو دریا میں پھینکا تو اس کی چیخ نکل گئی، اے پروردگار، میں نے اپنے بچے کو تیرے حوالے کر دیا، تو اسے دریا میں اس کے ساتھ کچھ بھی کر۔ اے میرے پروردگار، جیسے تو نے میری یہاں پہ جان بچائی ہے، جیسے تو نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کی جان بچائی ہے، جیسے تو نے ابراہیم کو آگ کے شعلوں میں بچایا ہے، اے پروردگار یہ تیری بندی تیرے سامنے فریاد کر رہی ہے کہ تو آج مجھے بچا لے، مجھے بچا لے اس درندے سے، اس حیوان سے، اس حبشی سے مجھے بچا لے۔ یہ ایسے ٹائم پر اور ایسے جہاں سب کو تجھے یاد کرنا چاہیے، جہاں پر تیرا نام لینا چاہیے، تجھ سے فریاد کرنا چاہیے، اور ایسی جگہ پر یہ میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ وہ خاتون نیک تھی، اللہ کی عبادت کرنے والی تھی، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین کرنے والی تھی۔ اس نے جب اللہ سے فریاد کی، اور جو اللہ کا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، جو اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ جیسے ہی اس حبشی نے اس پر حاوی ہونا چاہا، اس کو ساتھ بدکاری کرنا چاہا، تو ویسے ہی سمندر سے ایک جانور نکلا، جانور سمندر سے نکلا، اور نکلنے کے بعد اس نے اپنا منہ پھیلایا۔ جب منہ پھیلایا اور پھیلانے کے بعد ایک ہی بار میں اس حبشی کو اپنے پیٹ کے اندر اس نے ڈال دیا، اس نے منہ میں اس کو دبوچ لیا اور اس حبشی کو کھا گیا اور پھر سمندر میں چلا گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے پروردگار تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں کہ تو نے میری جان بچا لی، لیکن میرا بچہ سمندر میں ڈوب گیا، میرا بچہ اسی دریا میں ڈوب گیا۔ اب اسی افسوس میں یہ بیٹھی تھی اور اسے تھوڑی ہی دیر میں نیند آ گئی۔ نیند تو انسان کو کہیں بھی آ سکتی ہے، نیند تو انسان کو سولی پر بھی آ سکتی ہے، تلواروں کے سائے میں بھی آ سکتی ہے، نیند تو انسان کو کہیں بھی آ سکتی ہے۔ کشتی پر ہی اس کو نیند آ گئی اور یہ سو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے کہ یہ ایک جزیرے پر لیٹی ہوئی ہے۔ آنکھ کھلی، جزیرے پر اپنے آپ کو پایا، دیکھتی ہے کہ سمندر کی لہریں چل رہی ہیں، دور دور نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی کشتی ہے، کچھ بھی نہیں، اور جزیرے پر چاروں طرف سمندر ہے، بیچ میں ایک جزیرہ ہے، ایک ٹیلا ہوتا ہے، اس پر پیڑ پودے بھی ہیں، اور وہیں پر یہ ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور زندہ رہنے کے لیے اس نے وہاں سے کچھ پھل توڑے اور وہ کھائے تاکہ پیٹ بھرے، کیونکہ وہاں پر کھانا تو موجود نہیں تھا، اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ 3 یا 4 دن یہ وہاں رکی، اور رکنے کے بعد اللہ کی عبادت کرتی رہی، اللہ کو راضی کرتی رہی، دعائیں کرتی رہی کہ کاش میں یہاں سے جلدی نکل جاؤں، اے پروردگار عالم مجھے یہاں سے جلدی نکال دے۔ یہ دعا کر رہی تھی، تیسرے یا چوتھے دن کیا دیکھتی ہے کہ ایک کشتی آ رہی ہے۔ ایک کشتی کو جب آتے دیکھا دور سے تو اس کی جان میں جان پڑی، اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کشتی اسی جزیرے کے کنارے سے نکلی تو جزیرے میں چھلانگ لگا دی، تو جزیرے سے کشتی پر اس لڑکی نے چھلانگ لگا دی، اس خاتون نے چھلانگ لگا دی۔ صحیح اس نے کشتی میں چھلانگ لگائی تو پھر دیکھنے کا منظر ہی کچھ الگ تھا۔ جیسے ہی یہ کشتی میں کودی تو جو 2-3 انسان بیٹھے تھے اس میں سے ایک کے پاس اس کا بچہ تھا، وہی بچہ جو دریا میں ڈوب کے مر گیا تھا، وہی بچہ جو سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ تو اس نے جب اس کی گود میں اپنے بچے کو دیکھا تو اپنے بچے پر جا کے گر پڑی، بچے کو سینے سے لگا لیا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ تو 3 آدمی جو بیٹھے تھے کہنے لگے کہ اے خاتون یہ کس کا بچہ ہے اور تو نے ایسے کیوں اس کو گلے سے لگا لیا؟ کہا یہ میرا بچہ ہے۔ کہا کیا بات کرتی ہے تیرا بچہ ہے اس سمندر میں اور اس جزیرے سے تو آئی ہے، تو کہتی یہ بچہ تیرا ہے؟ کہا اللہ کے بندو میرا یقین کرو یہ بچہ میرا ہے۔ اس نے پورا واقعہ بتایا۔ جب پورا واقعہ بتایا تو وہ بالکل حیران رہ گئے۔ کہا سن تو نے تو اپنا واقعہ بتا دیا پر میرا بھی تو واقعہ سن لے۔
کہا تم لوگوں کا کیا واقعہ ہے؟ کہا ہم لوگ کشتی سے آ رہے تھے، جب بیچ سمندر میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی سی مچھلی اپنی پشت پر، اپنی پیٹھ پر اسی بچے کو بٹھائے ہماری کشتی کے کنارے آ گئی۔ جب کشتی کے کنارے آئی اور یہ بچہ اس کی پیٹھ پر بیٹھا تھا، اور آواز دینے والے نے آواز دی کہ اس بچے کو اپنی کشتی میں بٹھا لو، اس بچے کو اپنی کشتی میں بٹھا لو ورنہ یہ مچھلی تمہیں کھا جائے گی۔ جب اتنا ہم لوگوں نے سنا تو ہم لوگ ڈر گئے، تو ہم میں سے ایک مچھلی کی پیٹھ پر چڑھا اور بچے کو اٹھایا، بچے کو گود میں لیا اور کشتی پر چھلانگ لگائی، کشتی پہ آ کے بیٹھ گئے، مچھلی پھر چلی گئی۔ تو یہ ہمارے ساتھ واقعہ ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ تیرا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی۔ تو اس نے کہا بالکل اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اس لیے کہ میں نے کہہ دیا تھا یا اللہ یہ بچے کو میں تیری حفظ و امان میں دیتی ہوں، یہ بچہ سمندر میں چلا گیا، اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ جب ہم نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی حفاظت فرمائی، آج میرا بیٹا مجھے واپس مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ پھر تمہاری ہر جگہ مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہونا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کرو، عبادت کرو، یہ مقام حاصل کرو کہ جب بھی تم اللہ کی بارگاہ میں کوئی فریاد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے۔ ہاں ایسے مت کہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو کوئی میری دعا قبول نہیں ہوئی، میری مدد نہیں ہوئی۔ تو پہلے ویسا بننا پڑے گا، جب آپ ویسے بن جاؤ گے، اللہ کے ہو جاؤ گے، اللہ کو راضی کر لو گے، اللہ کو راضی کرنے پہ لگ جاؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد فرمائے گا اور تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔